الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان احدکم صائما فلیفطر علی التمر فإن لم یجد تمر فعلی الماء فإن الماء طہور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ افطار کرے کھجور سے، علی التمر یعنی کہ کھجور سے افطار کرے، اور اگر ڈیٹ یعنی کھجور نہ پائے، if someone is out of khajoor, khajoor is not, یا dates are not available in that particular area, یا for whatsoever reason اگر کسی بندے کے پاس dates نہ ہوں، کھجور نہ ہو، تو فعل الماء، تو پھر وہ پانی سے اپنے روزے کو افطار کرے۔ فإن الماء طہور، کیونکہ پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، طاہر یعنی کہ پاک۔ خاص طور اس حدیث میں خاص طور سے روزے کو افطار کرنے کا طریقہ بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب کوئی بندہ افطار کرنے لگے تو اس کے لیے سب سے زیادہ افضل یہ ہے، ایون دو افطار کسی بھی چیز سے ہو جائے گا، ڈزنٹ ریلی ڈزنٹ مین کہ وہ اسی سے ہوگا، کسی بھی چیز سے بندہ افطار کر سکتا ہے آف کورس، بٹ اس حدیث میں ایک افضل طریقہ بتایا افطار کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب کسی نے روزہ رکھا ہی ہے، پورا دن کھانا پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، دور رہا، پرہیز کیا، اجتناب کیا، تو اب اسے چاہیے کہ اس میں افطار کے اندر بھی جو کرنا ہی ہے، کھانا پینا تو اپنے بینیفٹ کے لیے ہی ہے، لیکن اس میں بھی اگر ایسی چیز سے کر لے جس میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسکرائبڈ میتھڈ ہے، تو وہ اور مزید یقیناً برکتیں حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے علی التمر کھجور اس لیے فرمایا آبویسلی کیونکہ یہ اس زمانے میں بھی وہاں کے جو غرباء اور فقراء لوگ ہوا کرتے تھے وہ عام طور سے ڈیٹس ور یوزلی ایمپل اویلیبل ان مدینہ، تو ایزیلی ہر کسی کے لیے اویلیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور کاسٹ افیکٹو وے تھا کھجور سے افطار کرنے کا سب سے زیادہ اس دور میں بھی۔ اور ظاہر ہے پانی پھر آف کورس ایزیلی سب سے جو انسان کے لیے ایزیلی کوئی چیز اویلیبل ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ، جو سب سے زیادہ نیسیسٹی ہے لائف کی، وہ پانی ہے، اور اسی پانی کو پھر ساتھ میں فإن الماء طہور فرمایا کہ پانی پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، تو اس سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو اسی سے افطار بھی کی جائے گی۔ تو جو ظاہر اور باطن بالکل فزیکل جو سامنے کی اور اندر اسپریچول دونوں غلاظتیں یا گندگی یا جس فارم میں بھی نان طہارت چیزیں ہوں گی یا نجاست ہوگی، وہ سب پاک یہ پانی اسے کرے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو ہے آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات فإن لم تکن تمیرات حسن حسوات من ماء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند گیلی کھجور، ایک وہ تر کھجور ہوتی تھی جو بالکل ڈھیلی گیلی کھجور جسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک بالکل ڈرائی ہوتی ہے، اور ایک ویٹ سی سارٹ آف کھجور ڈیٹس ملتی ہیں عام طور پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روٹین ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ہی یوزڈ ٹو ہیو اے فیو آف دوز ویٹ، جو تر کھجوریں ہیں وہ لیا کرتے تھے، اور اس سے روزہ افطار کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ اور سم ٹائمز وین اگر وہ اویلیبل نہ ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشک یعنی کہ ڈرائی جو چھوارا ٹائپ یا جو ڈرائی کھجور ہوتی ہوگی اس زمانے میں بھی، آج کل بھی اویلیبل ہوتی ہیں، اس سے روزے کو افطار فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر چند گھونٹ صرف پانی کے پی لیا کرتے تھے افطار کے لیے۔ تو اس میں وہ افضل طریقہ افطار کا بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ظاہر آف کورس وہی سنت طریقہ ہے، تو اسی پر ایک مومن جب افطار کرے گا اپنا روزہ تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس کی افطار میں بھی برکت ہوگی، اور اس کے روزے کا بھی اجر و ثواب ملٹی فولڈز یقیناً زیادہ ہوگا۔ پھر روزہ افطار کرنے کی خاص طور سے اس ٹائم پہ بھی عموماً لوگ کھانے پینے پہ اتنا ایمفسس ہوتا ہے کہ دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، جبکہ سب سے افضل وقت جو دعا کی قبولیت کا ہے وہ وہی افطار کا وقت ہوتا ہے۔
تو اسی وقت کے حوالے سے بھی خاص طور سے ہمیں کافی ساری دعائیں بھی احادیث وغیرہ میں بھی ملتی ہیں. خاص طور سے ایک حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ کے انہو بلغ، یہ تابعی ہیں، حضرت معاذ بن زہرہ تابعی رحمہ اللہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر روایت پہنچی ہے بلغ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے لیے اس دیے ہوئے رزق سے اب اس میں افطار کرتا ہوں. تو اللہ کا ایک شکر ادا کرنے کا وہ ٹائم جو افطار کا وقت تھا، اس میں خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ افطار کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آبویسلی یہی وہ مسنون دعائیں ہیں جو ہر مسلمان کو افطار کے وقت یا سحری کی جو مخصوص دعائیں ہوتی ہیں، یہ مانگ کے ہی اگر افطار کریں گے یا سارے معاملات کریں گے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب ملٹی فولڈز ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا یاد کی جائے. یا اس کے علاوہ ایک دوسری روایت بھی آتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظباء وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرمایا کرتے تھے تو کہتے تھے، یعنی یہ دعا کیا کرتے تھے، ذهب الظماء یعنی کہ پیاس چلی گئی، وابطلت العروق اور رگیں یعنی کہ جو وینز ہیں وہ تر ہو گئیں، جو بالکل پورا دن کے روزے کی وجہ سے ڈرائی ہو گئی تھی، اب وہ تر ہو گئیں، دوبارہ ویٹ ہو گئیں. وثبت الاجر، اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا انشاءاللہ. بہرحال تو یہ دعائیں بہت ساری ہمیں ملتی ہیں ان روایات کے اندر. ایک دوسری بھی روایت ہے اکثر جو افطار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، یا واسع الفضل اغفر لی، کہ اے وسیع فضل و کرم کرنے والے مالک میری مغفرت فرما. تو اس طرح کی دعائیں یہ جو احادیث وغیرہ میں ملتی ہیں، یہ مانگتے ہوئے افطار کرنا ظاہر ہے اس افطار کو ملٹی فولڈز اجر کو بڑھائے گا. پھر آگے ایک دوسری روایت کے اندر جو کسی خود تو افطار کرے ہی لیکن کسی دوسرے کو اگر جو افطار کرا دے، اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ملٹی فولڈ ہو جائے گا، جس کا حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره، کہ جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی غازی کو، یعنی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جہاد پہ یا لڑنے والے کو سامان تیار کیا، اسے اس کے ایکسپینسز بیئر کیے، تو فلاح مثل اجری، تو اسے اسی کی مثل اجر ملے گا. تو یہ آف کورس یہ شریعت کا وہ ایک قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. کبھی کسی مجبوری کے تحت کوئی بندہ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، کوئی مسافر ہے یا فار ایگزامپل کسی بھی دوسری وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا یا وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکا، لیکن وہ کسی دوسرے کی مدد کر دے گا، کسی کو افطار کرا کے، کسی کی مدد کر کے، تو اسے بھی وہ کام کرنے والے کے جتنا ہی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. یہی اللہ کی وہ ظاہر ہے کریمانہ شریعت ہے، اور اسی کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے تحت ریوارڈز کو ملٹی فولڈ کرنے کے یہ آسان طریقے ہمیں پتہ چلتے ہیں. اگر خود کوئی بہت نیک نہیں بھی ہے لیکن وہ کسی دوسرے بندے کی نیکی میں مدد کرے گا تو اسے یقیناً اس کا اجر انشاءاللہ تعالی اسے بھی ضرور ملے گا. ہم سب کو یہی چاہیے اوبیسلی عام مسلمانوں کو کہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں، اللہم انت کما اثنیت علی نفسک. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. انٹل نیکسٹ ٹائم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.